بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس ترقی یافتہ دور میں ایسی خواتین موجود ہیں جو اس مخلوق کے زیر رہتے ہوئے عجیب الجھنوں، تکلیفوں اور اذیتوں میں مبتلا ہیں، اور ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے اس کے متعلق نہ تو کوئی ڈاکٹر جانتا ہے اور نہ ہی کوئی جاہل عامل۔ اور ایسی خواتین اگر کسی سے کوئی حساب نکلوانے جائیں تو ان کی مثال جتنے منہ اتنی باتوں والی بن جاتی ہے، اور تکلیف اور اذیت جوں کی توں رہتی ہے۔ خواتین کے روحانی معاملات میں سب سے زیادہ کردار خبیث کا ہوتا ہے، جو قوم جنات میں سے ہوتا ہے اور اس حلقے میں سب سے ادنا مقام رکھتا ہے۔ یہ زیادہ تر خوبصورت لڑکیوں پر عاشق ہو جاتا ہے، اور موقع ملنے پر اگر اس کو اس لڑکی کے ساتھ رابطے کا کوئی راستہ مل جائے تو یہ اس سے میاں بیوی والا سلوک کرتا ہے۔ اور اس کی اکثریت جہاں پائی جاتی ہے وہ لڑکیوں کے پڑھنے والے سکول اور کالجز وغیرہ، یونیورسٹیز وغیرہ ہوتی ہیں جو بہت زیادہ قدیم ہوں، اس لیے وہاں پڑھنے والی بچیاں جو ہیں وہ احتیاطی تدابیر کے طور پر خود اپنے ہاتھوں سے سفید کاغذ پر کسی بھی روشنائی سے پوری الحمد شریف، آیت الکرسی اور چاروں کل شریف کو لکھ کر اس کے نیچے اپنا نام، اپنی والدہ کا نام لکھ کر اسے اپنے الٹے بازو یا اپنے گلے میں باندھ لیں، تاکہ آگے بیان کردہ جو ہے اس مخلوق کی اذیتوں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رہا جا سکے۔ اب اس کی جو نشانیاں ہوتی ہیں وہ میں یہاں بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے جو نشانی اس لڑکی کی زندگی میں محسوس کرنے والی ہوتی ہے وہ سبھی گھر کے افراد بہت زیادہ محسوس کرتے ہیں کہ مثلاً اچانک ہنستی کھیلتی لڑکی کا مزاج چڑچڑا اور بد مزاج ہو جائے گا، جس سے اس کا دل زیادہ سے زیادہ لڑنا اور زیادہ سے زیادہ گالیاں نکالنے سے متعلق ہوتا ہے، جبکہ اس کیفیت سے پہلے اس لڑکی نے کبھی ایسی حرکت نہیں کی ہوتی۔ زیادہ سے زیادہ فحشانہ حرکات کر کے اس کو سکون ملتا ہے۔ اب جس کے ساتھ خبیث تعلق پیدا کرتا ہے تو کیا کرتا ہے کہ لڑکی کی شرمگاہ درد کرتی ہے، اور بعض اوقات مقد میں بھی درد ہوتا ہے، جوڑوں میں درد رہتا ہے۔ اس کی وجہ کہ وہ لڑکی کسی کو دیکھ تو نہیں رہی ہوتی، لیکن اس کے جذبات ایسے ہی بڑکے ہوتے ہیں جیسے میاں بیوی ہوں، اور وہ لڑکی یہی محسوس کرتی ہے کہ جیسے میں خود ہی ایسے کر رہی ہوں، بلکہ اصل میں اس کے ساتھ یہ جو خبیث ہے وہ کر رہا ہوتا ہے۔ اور حیض والے دنوں میں حیض ایسی درد کے ساتھ آتے ہیں جیسے اندر سے کوئی شریانے کاٹ رہا ہو۔ پیشاب کرنے کے بعد ایک ریشہ نما چیز بھی نکلتی ہے جسے وہ لڑکی پیشاب کی ہی کوئی تکلیف سمجھتی ہے، جبکہ وہ اس خبیث کا خارج کیا ہوا مادہ ہوتا ہے۔ اس مادے سے حمل نہیں ٹھہرتا بلکہ تکلیف کی شدت اور زیادہ بڑھتی ہے۔ اس کی واضح نشانی جو دیکھنے میں آئی ہے وہ یہ کہ اگر وہ لڑکی نماز و روزے کی پابند ہوگی تو فوراً وہ نماز روزے کو ترک کر دے گی اور ایسی اشیاء میں دلچسپی لے گی جو شریعت میں جائز نہیں۔ اس کا اگر بر وقت علاج نہ کیا جائے اور اس مرض پر اگر قابو نہ پایا جائے تو یہ بات بس سے باہر ہونے کے علاوہ اس لڑکی کی زندگی جہنم بن جاتی ہے، اور اسے دنیا میں کسی چیز سے پھر سکون حاصل نہیں ہوتا۔ اگر اس کیفیت میں مبتلا لڑکی کی شادی کر دی جائے تو خبیث کی یہ قسم اس لڑکی کے نکاح کے ساتھ خود اس کے نکاح میں آ جاتا ہے، جس سے وہ لڑکی ساری زندگی اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتی، اور اگر کوئی اولاد پیدا کر بھی لے تو وہ زندہ نہیں بچتی۔ اور جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے نو بیاہتا جوڑا آپس میں ناچاکی اور نفرت کا شکار ہوتے ہوئے ایک دوسرے سے علیحدگی کرنے کی سوچ رکھتے ہیں، جو نقصان پر منحصر ہے۔ یہ جوڑا آپس میں کیوں نہیں رہنا چاہتا کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ اسی خبیث کی حرکت ہوتی ہے کہ وہ اپنے خامن سے علیحدہ رہے اور زیادہ سے زیادہ لڑکی سے جڑا رہے۔ بعض حالت میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر یہ خبیث اس عورت سے ہم بستری کرنے میں مشغول ہو اور اس دوران اس کا شوہر آ جائے تو یہ اس کا بھی نقصان کرنے سے دریغ نہیں کرتا، اور اس کا جو بھی کاروبار ہو اس میں نقصان یہ خود کرتا ہے، اور نام جادو ٹونے کا لگتا ہے کہ فلاں نے جادو کے ذریعے کاروبار کی بندش کر دی ہے، اور شوہر اسی بات کو کہتا ہے کہ جب سے میری شادی ہوئی تب سے میرا کاروبار ختم ہو گیا ہے۔ اصل میں یہ اس مخلوق کی طرف سے ملنے والی اذیتوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اگر کوئی عورت شادی شدہ ہو اور وہ خوبصورت بھی ہو اور ایسی کوئی حرکت کر بیٹھے، بغیر سر ڈھانپے بازار جائے، چھت پر جائے، چوراہے پر سے گزرے یا قبرستان کے پاس سے گزرے، خوشبو لگا کر بازار جائے، یا جیسے یہ کیفیات بتائی ہیں، اگر کوئی بد نصیب عورت وقت کے چکر میں پھنس جائے اور خبیث کی اس پر نظر پڑ جائے اور وہ اسے تعلق پیدا کرنا چاہے تو وہ شادی شدہ اور کماری لڑکی میں فرق محسوس کرتے ہوئے کچھ اور قسم کی اذیتوں میں مبتلا کرتا ہے۔ مثلاً
شادی شدہ عورت کے ساتھ ہم صحبت ہونے کے علاوہ اسے اذیت کا نشانہ کبھی بہت زیادہ اور کبھی بہت کم بناتا ہے۔ زیادہ اس لیے کہ اگر وہ سرکش ہو اور اسے اس بات کا علم ہو کہ کوئی بھی میری طاقت کا سامنا نہیں کر سکے گا، اور کم اس لیے کہ اگر اذیت زیادہ ہوگی تو علاج و معالجے یا کسی روحانیت رکھنے والی شخصیت سے اس عورت کا علاج کروایا جائے گا اور اس سے اس کام میں خلل واقع ہوگا، اور وہ اپنی طاقت کم ہوتے ہوئے چھپ کر ایسی حرکات سر انجام دیتا رہتا ہے۔